کراچی والوں کے لیے بجلی مہنگی کرنے کی تیاری، شہر قائد کے لیے بجلی فی یونٹ 5 روپے 45 پیسے مہنگی ہونے کا امکان کہ الیکٹرک نے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں درخواست جمع کرا رکھی ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ مئی اور جون کی ماہانہ ایف سی اے کی مد میں مانگا گیا۔ نیپرا اتھارٹی کے الیکٹرک کی درخواست پر کل سماعت کرے گی۔ اتھارٹی سماعت کے بعد قیمتوں میں اضافے سے متعلق حتمی فیصلہ کرے گی۔ حکومت اور جماعت اسلامی میں مذاکرات کا دوسرا دور آج ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا تمام مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان۔ دھرنے سے خطاب میں باور کرا دیا کہ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا جائے گا۔ آئی پی پیز کو بڑھاوا دینے والے اب ننھے کاکے بن کر مذاکرات کر رہے ہیں۔ نائب امیر جماعت اسلامی نے حکومت سے مذاکرات کا پہلا دور خوشگوار قرار دیا۔ بولے حکومت کو مطالبات پیش کر دیے ہیں، سنجیدگی سے کام کیا گیا تو عوام کو ریلیف ضرور ملے گا۔ ایم کیو ایم نوجوانوں کو مایوسی سے نکالنے جا رہی ہے۔ مصطفیٰ کمال کا یوتھ کنونشن سے خطاب، بولے یہ کوئی سیاسی پروگرام نہیں، نوجوانوں کو نئی امید کی نئی روشنی ملے گی، وہ دینے جا رہے ہیں جس سے نوجوان معاشرے کے اچھے شہری بنیں گے، کسی کو مایوسی نہیں ہوگی۔ فاروق ستار نے بھی یوتھ کنونشن کے بعد سیاست اور معیشت میں تبدیلی کا اشارہ دے دیا، کہا یہ ایم کیو ایم کا ایک تاریخی اقدام ہوگا، ملک کی دوڑ نوجوانوں کے ہاتھ میں دی جا رہی ہے۔ صحافی ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے از خود نوٹس کیس سماعت جاری۔ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ آج سماعت کر رہا ہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال حسن بینچ کا حصہ۔ عدالت نے فریقین کو نوٹسز جاری کر کے اٹارنی جنرل، ڈی جی ایف آئی اے، سیکرٹری داخلہ اور آئی جی اسلام آباد سمیت دیگر کو نوٹسز جاری کیے گئے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان مانیٹری پالیسی کا اعلان آج کرے گا۔ افراط زر اور معاشی اشاریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسی ریٹ کا تعین کیا جائے گا۔ گزشتہ اجلاس میں پالیسی ریٹ 150 بیسس پوائنٹس کم کر کے 20.5% کیا گیا تھا۔ ماہرین کے مطابق پالیسی ریٹ میں کمی کا امکان متوقع ہے۔ آج کراچی میں بادل برسنے کو تیار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آج سے بدھ تک بارش کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا، پنجاب، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی کہیں کہیں برسات متوقع۔ پی ٹی ایم نے ضلعی انتظامیہ کے لیے الرٹ جاری کر دیا، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خدشہ۔ پنجاب میں کوڑا ٹیکس بھی عائد کر دیا گیا۔ شہروں، دیہات، گھروں، بازاروں سب سے وصولیاں کی جائیں گی۔ گھر یا کاروبار کی مناسبت سے ٹیکس لیا جائے گا۔ ٹیکس 200 سے 5,000 روپے تک ہوگا۔ نئے ٹیکس پر شہری پریشان، ٹیکس کے لیے لیے جاتے ہیں، سہولیات ملتی نہیں، الگ الگ ہر چیز پر ٹیکس سمجھ سے بالا تر قرار۔ آئی ٹی کا شعبہ ایس آئی ایف سی اور حکومت کی اہم ترجیحات میں شامل۔ آئی ٹی کے شعبے میں حکومت پاکستان کا ایک اور اہم اقدام، آئندہ 5 سالوں میں آئی ٹی برآمدات کو $15 ارب تک بڑھانے کا ہدف مقرر۔ آئی ٹی کا شعبہ ایس آئی ایف سی کے ترجیحی شعبوں میں سے ایک ہے۔ آئی ٹی برآمد کنندگان کے لیے منافع لے جانے کی حد 35% سے بڑھا کر 50% کر دی گئی۔ ایس آئی ایف سی کی سہولت کاری کے باعث اسٹیٹ بینک کے جاری کردہ ضابطے آئی ٹی شعبے کی عالمی وسعت اور مزید ترقی کے لیے سازگار ماحول پیدا کریں گے۔ کینیڈا کے شہر کیلگری میں خالصتان ریفرینڈم، ہزاروں سکھوں نے ووٹ کاسٹ کیے۔ سکھ فار جسٹس کے زیر اہتمام ریفرینڈم کا آغاز شہداء کے اہل خانہ نے ووٹ ڈال کر کیا۔ سکھ کمیونٹی نے کہا کہ مودی مسلمانوں، سکھوں اور دیگر اقلیتوں کا دشمن ہے، بھارت کچھ بھی کر لے، سکھوں کی تحریک کو روک نہیں سکتا۔